بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا، جنگ کی آگ بالآخر مشرق وسطیٰ میں پھیلا دی گئی ہے اور ایک اور بڑا محاذ شروع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن جو ہیں وہ 7 اکتوبر کے بعد سے مشرق وسطیٰ کے اپنے چوتھے دورے پہ ہیں۔ فلسطینی صدر جو محمود عباس ہے ان سے مغربی کنارے میں مل چکے ہیں، بحرین جا چکے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے 7 اور ممالک میں جانا ہے جس میں ترکیہ ہے، سعودی عربیہ، مصر ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، قطر ہے، جارڈن ہے اور گریس جانا ہے۔ کہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ ڈپلومیسی نہیں ہے بلکہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے آئے ہیں، لیکن ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ اسرائیل نے بربریت کی انتہا کر دی ہے، 24,000 لوگوں کو اس نے مار دیا ہے اور حماس کبھی تک ابال بھی بیکا نہیں کر سکا، اور 3 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک جنگ ختم ہونے کے دور دور تک امکانات ہی نہیں ہیں۔ بہرحال پردے کے پیچھے بڑے بڑے داؤ پیچ کھیلے جا رہے ہیں تو میدان میں بھی دمادم مست کلندر جاری ہے۔ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر حملہ کیا گیا تو جنگ چھڑ جائے گی، لو ہو گیا حملہ، کر لو جو کر سکتے ہو۔ یمنی حوثیوں نے ریڈ سی میں چند منٹوں میں امریکہ کے سارے ڈیفنس سسٹم فیل کر دیے۔ یمنی حوثیوں نے بدلے کا آغاز شروع کر دیا۔ یمنی حوثیوں کی پہلی بڑی کارروائی نے چند منٹ میں ہی امریکن نیوی کا پول کھول دیا۔ یمنی حوثیوں نے ریڈ سی کے اندر مزید جہاز اڑا دیے، لیکن اس بار عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ یمنی حوثیوں نے عربین سی میں بھی 2 جہازوں کو نشانہ بنایا، جس کے بعد انڈیا اور پاکستان نے اپنی نیوی کو سمندر میں اتار دیا۔ تو فلسطین تنظیم حماس کے پاس ڈیفنس سسٹم کو ہیک کرنے کی صلاحیت بھی آ چکی ہے، جس نے اسرائیل کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے کہ فلسطینی تنظیم اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے بڑے دفاعی نظام کو مفلوج کر کے رکھتے ہیں۔ اب دوسری طرف عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا، اس کے بعد پوری دنیا اسرائیل کے خلاف کارروائی میں شریک ہو سکے گی۔ امریکی فوج کو مڈل ایسٹ سے نکالنے کے لیے ایک اور بڑا مسلمان ملک میدان میں آ گیا، اس نے امریکن فوج کو جلد از جلد مڈل ایسٹ سے نکل جانے کی وارننگ بھی دے دی ہے۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا اور اس بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف ایک بڑا قدم اٹھا لیا، جس بعد پوری دنیا اسرائیل کے خلاف کارروائی میں شریک ہو سکے گی۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کی جنگی جرائم کے خلاف شکایت سننے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا آغاز کر دیا، اور یہ پلیٹ فارم عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست کے بعد کھولا گیا۔ تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا بھر سے لوگ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے ثبوت آن لائن جمع کرا سکیں گے۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمے کو پاکستان، مالدیو، نمیبیا سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 800 سے زیادہ دانشور، بین الاقوامی ماہرین اور قانونی ماہرین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں درخواست اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دائر کی اور مقدمے کی سماعت 11 اور 12 جنوری کو ہوگی۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ایکس پر جاری بیان میں بتایا گیا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی نسل کشی کنونشن کے خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ تو جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت سے انصاف سے اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلانے کی درخواست کی، اور عالمی عدالت انصاف کی جانب سے بیان میں بتایا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی نسل کشی کنونشن کے خلاف ورزی کا الزام لگایا، اور یہ انہوں نے درخواست کی۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنوبی افریقہ کی درخواست ایک فرضی سی کارروائی ہوگی یا پوری دنیا کی قراردادیں اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکیں تو جنوبی افریقہ کی درخواست کیا کر لے گی، لیکن اب یہ معاملہ ماضی سے ذرا مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کی درخواست کو خاطر خواہ عالمی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے بڑے ممالک سوائے امریکہ کے جنوبی افریقہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور عالمی عدالت انصاف نے کارروائی کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، جس پہ ایک بڑی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جبکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک اگر براہ راست مظلوم فلسطینیوں کی رسائی ہو بھی گئی تو پھر اسرائیل کی الٹی گنتی شروع ہو سکتی ہے اور عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف ٹھوس شواہد پیش ہو جائیں گے۔ اب دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے مظالم اور عالمی قوانین کو پامال کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور فلسطینی ہلال احمر کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے دیر البلح کے نزدیک ایمبولنس کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا، جس میں ہلال احمر کے 4 کارکنان شہید ہو گئے۔ چاروں افراد طب کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ میں الاقصی اسپتال کے اطراف شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں 40 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 150 قریب زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوس میں چھاپہ مار کارروائیوں میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے 20 فلسطینی شدید زخمی ہو گئے۔ اس کو دوران 5 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تو امریکی فوج کو مڈل ایسٹ سے نکالنے کے لیے ایک اور بڑا مسلمان ملک سامنے آ گیا اور اس نے ایک وارننگ دے دی ہے۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ تنظیموں کے خلاف امریکی کارروائی کے بعد عراقی حکومت اور امریکہ کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی عراقی پرائم منسٹر نے امریکہ سے کہا تھا کہ بس اب بہت ہو گیا، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو عراق کے اندر امریکی فوج منظم طور پہ 2003 سے موجود ہے، لیکن اس قبضے سے اور عراقی حکومت کی فورسز کی شکست کے باوجود مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے۔
جسے امریکی فوج کو شدید جانی اور مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو امریکی فوج کو عراقی سرزمین سے نکالنے کے لیے عراق کی سنی اور شیعہ تنظیمیں وقفے سے سر اٹھاتی رہی ہیں، جنہیں دبانے یا شکست دینے میں امریکہ ناکام رہا، اور امریکہ نے حکومتی معاملات عراقیوں کے ہاتھ میں دے دیے اور اپنی زیادہ تر فوج عراق سے تو واپس بلا لی۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ کے فوجی اڈے ہیں عراق میں جو ایران کی آنکھوں میں مسلسل کھٹکتے ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے عراق میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بھی بنایا، اور اب ایک بار پھر عراق میں موجود امریکی فوجی اڈے ایران کے نشانے پہ، اور ایران اپنی عسکری تنظیموں کے ذریعے ان اڈوں کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے ایرانی عہدیداروں کی ہلاکت کے بعد عراقی حکومت نے امریکہ کے عراق سے نکل جانے کی وارننگ بھی دے دی ہے۔ اس بعد امریکہ اور عراق کے تعلقات ایک بار پھر سے کشیدہ ہو گئے، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر امریکہ کے لیے ایک اور محاذ کھول لینا ممکن نہیں ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس کے پاس ڈیفنس سسٹم کو ہیک کرنے کی صلاحیت آ چکی ہے، جس نے اسرائیل کی پریشانی میں اضافہ کر دیا کہ فلسطینی تنظیم اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے دفاعی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دے۔ تو فلسطینی تنظیم نے اسرائیل کے ڈرون طیاروں کو ہیک کیا اور کامیابی سے نیچے اتار کے قبضے میں لے لیا۔ اس بعد اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیاں سر پکڑ کے بیٹھ گئیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، حماس کے پاس یہ صلاحیت کہاں سے آئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک فلسطینی تنظیم نے اسرائیل اور اسرائیلی فوج کو ایک کے بعد ایک بڑا سرپرائز دیا ہے۔ زمینی آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ کے اندر فلسطینی تنظیم کی طرف سے اسرائیلی فوجی قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں اسرائیلی فوج کے 2 ٹینک تباہ ہو گئے اور متعدد فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ لیکن ان تمام واقعات میں سے اسرائیلی ٹیکنالوجی کا ہیک ہو جانا اور اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی سرپرائز ہے، اور اسرائیلی سیکیورٹی کے ادارے اس پہ کافی پریشان ہیں۔ ادھر یمنی حوثیوں نے ریڈ سی کے چند منٹوں کے بعد امریکہ کے سارے ڈیفنس سسٹم فیل کر دیے۔ یمنی حوثیوں نے بدلے کا آغاز شروع کر دیا، یعنی یمنی حوثیوں کی پہلی بڑی کارروائی نے چند ہی منٹ میں امریکن نیوی کو چکا چوند کر دیا۔ یمنی حوثی اور امریکیوں کے درمیان براہ راست تصادم تب شروع ہو ہی چکا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن پہ حملہ کیا، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے ایک دن پہلے یمنی حوثیوں کی کارروائیوں نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، اور کارروائی کے بعد ایک بیان بھی جاری ہوا کہ یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے، فلم تو ابھی باقی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کی طرف سے یمنی حوثیوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اب اگر کسی جہاز پہ حملہ ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، ہم تمہاری پوری طاقت سے تمہارے خلاف جنگ دھکیل دیں گے۔ تو امریکہ کا خیال تھا کہ ماضی میں جیسے امریکہ مختلف ممالک کو دھمکیاں دیتا تھا دنیا ڈر جاتی تھی، اب بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن دنیا بدل چکی ہے، طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ ادھر امریکہ نے دھمکی دیکھ اس سے اگلی لمحے یمنی حوثیوں نے ریڈ سی کے اندر امریکن جنگی بیڑے اور نیول جتنا بھی وہاں پہ شپس تھے ان کے اوپر چپٹ پڑے۔ یہ کارروائی اتنی شدید اور اچانک تھی کہ امریکن فوج کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، اور ادھر امریکہ نے یمنی حوثیوں کو پیغام جاری کیا، ادھر فوری طور پہ حملہ ہو گیا۔ اب یہ اتنی شدید کارروائی تھی کہ اس میں برطانیہ کی فوج کو مداخلت کرنی پڑی اور امریکہ کی فوج کی جان بخشی کروائی، لیکن یہ ایک امریکہ کے لیے الارمنگ صورتحال ہے۔ دوسری طرف امریکن اتحاد جو یمنی حوثیوں کے خلاف بنایا گیا تھا ریڈ سی میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے پہلے اعلان کیا گیا کہ 40 ممالک اس میں شریک ہوں گے، پھر کہا گیا 20 شرکت کریں گے، پھر یہ تعداد 12 پہ آئی، اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ریڈ سی میں اس وقت امریکہ کی مدد کے لیے صرف برطانوی فوج موجود ہے، اور پتہ نہیں وہ بھی کب تک، کیونکہ برطانوی افواج 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد فوری طور پہ اسرائیل کی مدد کے پہنچ گئی تھیں، لیکن وہ کتنا لمبا عرصہ وہاں ٹھہر سکتی ہیں یہ ایک کوشچن مارک ہے۔ اب دوسری طرف یمنی حوثیوں کی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب وہ ریڈ سی سے باہر نکل کے عربین سی میں بھی جہازوں کو نشانہ بنانے پہ لگ گئے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق یمنی حوثیوں کی طرف سے عربین سی کے اندر 2 جہازوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، جس بعد انڈین اور پاکستانی نیوی نے اپنی فوج کی تعداد اور پیٹرولنگ میں اضافہ کیا تاکہ اپنی اپنی سمندری حدود کو محفوظ بنایا جا سکے، لیکن جنگ کی آگ بالآخر مشرق وسطیٰ میں پھیلا دی گئی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھولا ہے۔ فلسطینیوں کے حمایت کے اظہار میں پیش رہنے والے یمنی حوثیوں کے خلاف امریکی اور برطانوی طیاروں نے بمباری شروع کر دی ہے، تو دارالحکومت صنعا میں بھی دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگی ہیں۔ یمن پر امریکہ اور برطانوی فضائی حملوں کے بعد یمن کے انقلابی رہنما جو ہیں انہوں نے جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم کے اظہار کیا اور قوم کو پیغام دیا کہ دشمن کے میزائلز اور ڈرونز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو عرب میڈیا کے مطابق لڑاکا طیارے، بحری جہاز اور آبدوزوں کی مدد سے یمن کے دارالحکومت صنعا یعنی اور شمالی شہر سعدہ میں درجن بھر سے زیادہ مقامات پہ بمباری کی گئی۔ حملوں میں ٹاماہاک میزائلز کا بھی استعمال کیا گیا، اور حملوں کے بعد بیان میں امریکہ کے صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ حملے بحر احمر میں بین الاقوامی جہازوں پر اب ان حملوں کا جواب ہے، جس نے پہلی بار اینٹی شپ بیلسٹک میزائل میں بھی جس میں استعمال کیے گئے۔ تو اپنے بیان میں برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے کہا کہ حوثیوں کو جہازوں پر حملوں سے کئی باری خبردار کیا گیا اور یہ صورتحال برداشت نہیں کی جا سکتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے بحری جہازوں کو بحر احمر، بحر عرب اور باب المندب سے
گزرنے سے ہر صورت روکا جائے گا۔ تو عبد المالک حوثی نے کہا کہ پہلے امریکی ایجنٹس کے خلاف ہزاروں یمنی شہریوں نے جانیں پیش کی تھیں، اب فلسطینیوں کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل سے براہ راست نمٹنے کو تیار ہے۔ بہرحال ایک نیا محاذ کھل چکا ہے۔ اس میں میری رپورٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔